خوشخبری یہ ہے کہ چائنا سے جو پاکستان کے پاس J-10 جو طیارے ہیں اس کو لگانے کے لیے جو ہے میزائلز جو ہے وہ پاکستان کو مل گئے ہیں. اب یہ میزائل جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہے. میں اس کی ذرا ٹیکنیکلٹی تھوڑی سی آپ کو بتا دوں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بیسکلی اگر یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ پاکستان کا J-10 طیارہ جو ہے وہ موجود ہے, اور اس کے اندر اگر آپ یہ میزائلز دیکھیں تو آپ کو تصویر میں اس وقت 6 مختلف میزائلز اس کے ساتھ لگے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا, عام طور پہ ہم اس طرح کی تصویریں جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں, لیکن ہمیں اس کی جو ٹیکنیکلٹی ہے اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا. تو میں آپ کو یہ ٹیکنیکلٹی اس لیے بتانے لگا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کتنے سیکیور ہاتھوں میں ہیں اور یہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے کتنا ضروری ہے, تاکہ آپ ذرا چین کی نیند سوئیں. چین کی نیند سوئی ہے کیونکہ پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ آپ کی حفاظت کے لیے فضاؤں میں موجود ہے, پاکستان کی فوج جو ہے وہ زمین پہ موجود ہے, اور پاکستان کی بحریہ جو ہے سمندروں کی حفاظت کر رہی ہے. تو آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ آخر ہماری یہ حفاظت ہو کس طرح رہی ہے. تو یہ جو J-10 طیارہ ہے اس کے ساتھ یہ جو میزائل سسٹم لگا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں. یہ بیسکلی اس کے ساتھ جو لگا ہے وہ ہے PL-15 میزائل سسٹم, جو اس کے ساتھ یہ 4 اس وقت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 4 مختلف میزائل جو ہیں یہ PL-15 کہلاتے ہیں, اور ان کو VLRAAMs جس کا مطلب ہوتا ہے ویری لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل. ویری لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل سسٹم ہے یہ بیسکلی. اور یہ کرتا کیا ہے, اس کی خاصیت کیا ہے؟ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تقریباً 200 سے 300 کلومیٹر تک جو ہے وہ مار کر سکتا ہے. یعنی آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ اگر 200 سے 300 کلومیٹر دور بھی ہو آپ سے. اب یہ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ضروری ہے کہ وہاں سے اگر انڈیا کا جہاز اڑتا ہے اور ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ منور کر کے پاکستان کے اندر آ کے کوئی میزائل پھینک کے واپس جانے کی کوشش کرتا ہے, اور ظاہری بات ہے پھر ہم ٹریس تو کر رہے ہوں گے, ویسے تو اس کی اتنی بھی ضرورت نہیں ہوگی لیکن ہم ٹریس تو کر رہے ہوں گے. تو آپ یہ جو طیارہ ہے ان کا جو طیارہ ہے وہ 200 سے 300 کلومیٹر دور بھی اگر چلا جائے تو ہم فائر کر سکتے ہیں, ہم اسے اڑا سکتے ہیں. یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات پتہ ہے, ان لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے, یہ چائنا کے تھرو یہ ٹیکنالوجی آئی ہے. اچھا, دوسری بات یہ ان کے پاس بھی جو ہے وہ ایک میزائل سسٹم ہے, اور ان کے جو میزائل ہے اسے میٹیور کہتے ہیں اسے, جو انہوں نے بیسکلی یورپ سے لیا ہوا ہے. اچھا, لیکن اس کی کیپیبلٹی جو ہے وہ بتائی جاتی ہے 145 کلومیٹر. ہمارے پاس جو کیپیبلٹی آ چکی ہے وہ 200 سے 300 کلومیٹر ہے. ان کے پاس جو میزائل ہے میٹیور اس کی کیپیبلٹی جو ہے وہ تقریباً کوئی 145, کچھ اندازوں کے مطابق 100 اور کچھ کے مطابق 145 بتائی جاتی ہے. اب دونوں میں ذرا ایک کمپیریزن بھی آپ کو بتانا بہت ضروری ہے. یہ جو دونوں میزائلز ہیں جو ہمارے پاس ہیں اور جو ان کے پاس ہیں, اس کا ایک کمپیریزن جو ہے وہ بتانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے پاس جو میزائل ہے اس کی جو سپیڈ ہے جس سے وہ ٹریول کرتا ہے اسے ماک 4.5 کہتے ہیں. ان کی گریڈنگ کی جاتی ہے, جس طرح مارکنگ ہوتی ہے نا کسی ٹیسٹ کی, اسی طرح ان میزائلز کی سپیڈ کی گریڈنگ کی جاتی ہے. ہماری جو گریڈنگ ہے وہ 4.5 ہے. جو میٹیور ہے جو ان کا میزائل ہے اس کی گریڈنگ سپیڈ جو ہے وہ 4 ہے, وہ اس سے تھوڑا سا سلو ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ اگر یہ لاک رینج کے اندر آ جائے, مطلب اگر یہ ہمارے ان کا جہاز ہمارے جہاز کے لاک رینج میں آ جائے تو وہ بھی ان کے جہازوں سے زیادہ ہے, ہم جلدی اس کو لاک کر کے جو ہے اسے اڑا سکتے ہیں. اس لیے تو آپ کی ایئر فورس جو ہے, آپ کے ایئر فورس کا یہ جو سسٹم ہے یہ ان کے طیاروں سے اوپر ہے. اچھا, دوسری بات یہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز اس ساری چیز کے اندر ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب یہ جہاز اڑا ہوتا ہے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا جہاز اڑ گیا بس اسی نے سارا کام کرنا, نہیں. اس کو سپورٹ دینے کے لیے C-130 کے اندر جو ہے وہ ہمارے جو ایویکس ہیں, ایویکس ہوتے ہیں بیسکلی پیچھے سے سیٹلائٹ کی سپورٹ دینا اور اس کو ٹارگٹ لاک کرنے کا بتانا, ریڈار سسٹم کے تھرو بتانا کہ جی فلاں جہاز جو ہے وہ ادھر سے اڑ چکا ہے اور وہ اب آپ کی طرف آ رہا ہے, یا وہ آپ سے بھاگ رہا ہے, وہ کس طرف جا رہا ہے, آپ نے وہ ڈائریکشن لینی ہے. تو وہ C-130 کے اندر وہ جو سسٹم ہوتا ہے نا وہ بھی ہمارا بہت ایڈوانس ہے. اچھا, وہ کس طرح ایڈوانس ہے وہ میں اس کی بھی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ اس طرح ایڈوانس ہے کہ آپ کو یاد ہے وہ جو ابھینندن کا جو ایک واقعہ ہوا تھا, جب وہ بھائی صاحب اپنا رکشہ لے کے یہاں پہ آ گئے, جہاز لے کر یہاں پہ آ گئے تھے, اور وہ جہاز ہم نے اڑایا تھا. وہ جہاز ہم نے ایم ہی نہیں اڑایا تھا. ہمارا بیسکلی اس وقت یہ جو ایویک سسٹم تھا نا, اس نے کیا تھا, اس نے بیسکلی یہ کیا تھا کہ اس نے اس کے جہاز کو, یعنی کہ ابھینندن کا جو جہاز تھا نا, اس کے سسٹم کو جام کر دیا تھا. اس کے میزائلز نہیں کام کر رہے تھے, وہ اپنی بیس کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا تھا, اور ہم نے اس کے نہ وہ میزائل فائر کر سکتا تھا. دوسری بات یہ کہ جب ہم نے میزائل پھینکا اس کی طرف, ہمارے جہاز نے اس کی طرف میزائل پھینکا, وہ اس کو ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر پا سکتا کہ وہ میزائل آ کہاں سے رہا, کیونکہ پائلٹ تو بالکل وہ اس کی جو
ہوتی ہے نا, جو اس کی ویژول کیپیبلٹی ہوتی ہے, یعنی وہ نظروں سے کہاں تک دیکھ سکتا ہے, وہ ہوا میں آپ ادھر ادھر تو نہیں دیکھ سکتے, آپ نے ریڈارز کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرنا ہوتا ہے, یا پیچھے آپ کا جس طرح C-130 جو ہے وہ جس طرح ہمیں سپورٹ کر رہا ہے تو اس کا بھی سپورٹ کر رہا ہوگا, لیکن ہم نے اس کے سگنلز کو جام کر دیا تھا. تو ابھینندن کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس میں ہمارے ایویک سسٹم کا جو پیچھے سے سپورٹ کرتا ہے اس کا بھی بڑا ہاتھ تھا, جس کی وجہ سے ابھینندن جو ہے فارغ ہوا تھا. اب یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں نا, یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت انڈیا کو جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے کہ پہلے ہی ساڈا ایک جہاز ڈگ پہ ہے, تو اگر دوبارہ ہم نے اٹیمپٹ کیا, اب ان کے پاس یہ جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو PL-15s ہیں یہ آ گئے. اچھا وہ سوری میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا PL-15s ہیں, یہ جو PL-15s ہیں یہ جو 4 لگے ہوئے ہیں یہ تقریباً اپروکسیمیٹلی 200 سے 300 کلومیٹر اس کی رینج جو ہے بتائی جاتی ہے. اب یہ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کون سے ورژنز ہیں جو ان کو لگے ہوئے ہیں, کیونکہ اس میں ایک ایکسپورٹ ورژن بھی ہوتا ہے اور ایک چائنیز کا اپنا ورژن بھی ہوتا ہے. اب اس کو کون سے لگے ہوئے ہیں یہ مجھے بھی پتہ نہیں ہے. دوسرا اس کو یہ جو 2 لگے ہوئے ہیں یہ ہیں جناب PL-10s. یہ PL-10 یہ بھی جو ہے وہ ایک میزائل سسٹم ہے, لیکن یہ شارٹ رینج کے ہوتے ہیں 20 to 30 کلومیٹرز تک. اگر آپ نے بالکل ڈاگ فائٹ جو ہے وہ چل رہی ہے تو اس کے اندر بیسکلی یہ میزائل جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو بیسکلی بتانے کا مقصد جو ہے وہ سارا یہ تھا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یو آر ان سیف ہینڈز, انشاءاللہ یو آر ان ویری سیف ہینڈز. اور انشاءاللہ یہ میں کوشش کروں گا کہ آنے والے ویلاگس کے اندر بھی جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو آگاہ کرتے رہیں. اب آپ صرف اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ کتنا تگڑا ہے, جس کی وجہ سے بھارت نے جو ہے وہ کل 26 رافیل جنگی طیارے جو ہیں اس کا ایک نیا معاہدہ کیا ہے. اور یہ معاہدہ جو ہے وہ 63,000 بھارتی کروڑ 63,000 کروڑ کا جو ہے یہ معاہدہ کیا گیا ہے, صرف اس لیے کہ اپنی جو ڈیفنس کیپیبلٹی ہے اس کو امپروو کیا جائے, کیونکہ جہاں تک ایئر فورس کا تعلق ہے ہماری ان سے کیپیبلٹی بہت بہتر ہے. تو دوسری بات یہ کہ یہ جب یہ سسٹم یہ جو ایکٹیویٹ ہوتے ہیں, یہ سر میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ مشقیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں, تو ان کو تمام اینگلز کے طور پہ دیکھا جائے گا کہ اگر ساؤتھ سے نیچے سے جو ہے اٹیک ہوتا ہے, یا پنجاب کے ایریا سے اٹیک کیا جاتا ہے, یا اوپر سری نگر والی سائڈ سے یا جموں سے اگر جہاز اڑائے جاتے ہیں, تو پھر ہم نے اس کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے, آگے سے ہم نے کس طرح جواب دینا. میں پچھلے ویلاگ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اب اسکردو کے اندر بھی جو ہے وہ ہمارے لڑاکا طیارے وہاں پہ لینڈ ہو گئے ہیں, وہ اسٹیشن ہے وہاں پہ. سیدو شریف کا جو رن وے ہے وہ بھی اب ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے. اچھا جی, تو یہ طیارے جو ہیں وہ یہ جو ابھی بائی دا وے یہ جو انڈیا نے جو نیا معاہدہ کیا ہے, یہ ان کو یہ طیارے جو ہیں کو 2028 سے لے کے 2032 تک مل رہے ہیں. یہ ابھی نہیں ہے کہ ایتھے پیسے دیتے تھے